انسان کتنا ہی حسین ترین، امیر ترین، کامیاب، شہرت یافتہ ہو، اس کو ایک روز اس دنیا سے چلے جانا ہے اور اس کا وقت بھی معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس پر اس جہان فانی سے کوچ کر جانا ہے۔ ہمسایہ ملک بھارت میں شیفالی جری والا اس دنیا سے چلی گئیں 42 سال کی عمر میں، اور لوگ اس وقت جہاں دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں ریمائنڈر بھی جاری کر رہے ہیں کہ لائف از سو انپریڈکٹیبل۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہت سے سوالات ایسے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پولیس ذرائع نے بتائی ہیں، جس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی ان کی کارڈیک اریسٹ کے باعث ہوئی یا اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی تھی۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے کہ اس وقت لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ اپنی فٹنس کا اتنا خیال رکھتی تھیں، اتنی فٹ خاتون تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے اچانک بالکل صحت مند نظر آنے والی اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب دیکھیے کہ مشہور و مقبول شخصیت رہی ہیں، ہر دل عزیز بھی ہیں، یہ کانٹا گرل کے نام سے جانی جاتی تھی، بگ باس 13 میں انہوں نے شرکت بھی کی تھی، اور بھی بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر پرفارم کرتی رہی، ماڈلنگ کرتی تھیں، اداکاری کرتی تھیں، لیکن آج یہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ لوگ ان کے جانے پر افسوس کر رہے ہیں۔ اب پولیس ذرائع نے کیا بتایا ہے اور وہاں گھر والوں نے کیا دیکھا، ملازمین نے کیا بیانات ریکارڈ کرائے، وہ بھی آپ تک پہنچانے جا رہی ہوں۔ بتایا یہی جا رہا ہے کہ گزشتہ روز ایک دم سے شیورنگ سٹارٹ ہوئی، یہ زمین پر گر گئیں، ان کو اسپتال لے جایا گیا۔ جب اسپتال پہنچی تو سانسیں تھم چکی، یہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ سب لوگوں کو دکھ اور حیرت میں مبتلا کر کر شیفالی اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب پولیس نے ظاہر ہے وہاں ملازمین سے بھی پوچھ گچھ کی، اور فوری طور پر جب اسپتال لے جایا گیا تو وہاں معلوم ہوا کہ کارڈیک اریسٹ یعنی دل کا بند ہو جانا یا دل کا دورہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایکسرسائز بھی کیا کرتی تھیں، بہت زیادہ خیال بھی رکھتی تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس روز اس دنیا سے چلی گئیں اس روز انہوں نے فاسٹنگ یعنی روزہ بھی رکھا تھا، بھوکی رہ رہی تھی، اور شام کے قریب انہوں نے ایک انجیکشن لگوایا تھا جو ان کی کا سبب ہو سکتا ہے۔ اب وہ انجیکشن کیا تھا؟ یہاں پر میں ان تمام خواتین کو متوجہ کرنا چاہوں گی جو اینٹی ایجنگ پروڈکٹس اور اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس لیتی ہیں اور اس کو انجیکشنز کی صورت میں لیتی ہیں۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ اینٹی ایجنگ انجیکشن تھا جو انہوں نے شام میں لگوایا، اور وہ وجہ ہو سکتا ہے ان کے دل کے بند ہو جانے کی، دل کی دھڑکن کے رک جانے کی۔ اب یہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا ہے، استھیٹک کلینکس میں بھی لگائے جاتے ہیں، بہت سے ڈاکٹرز بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، جس میں رنگ گورا کرنے کے لیے، آپ کی عمر کو کم دکھانے کے لیے، پھر آپ کے فیٹ کو ڈیزالو کرنے کے لیے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا وہ انجیکشنز آپ کی زندگی کے لیے خطرہ تو نہیں ہے؟ لگوانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجیے گا۔ میں پہلے بھی ویڈیوز میں یہ بتا چکی ہوں کہ جو یہ ٹریٹمنٹس ہیں یہ کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ نقصان اور منفی اثرات لے کر آتے ہیں۔ اب ایک خاتون جو ہیلدی لائف سٹائل کر رہی ہیں، جو اپنی زندگی میں ایکسرسائز کو شامل کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹیز کرتی تھی، پارٹیز میں کیا کیا کچھ استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی وجہ ہو سکتا ہے۔ بالکل وجہ ہو سکتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں چوائسیز آپ کی لائف میں ہیلدی ہونی چاہیے تاکہ آپ اس طرح کی چیزوں سے بچ کر رہ سکیں۔ بالکل موت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن آپ کی چوائسیز اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، آپ کو نقصان دینے کا باعث بنتی ہیں، جس سے آپ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت سے رسک فیکٹرز کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ کو ظاہری طور پر لگے گا کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہم بہت ینگ لگ رہے ہیں، ہماری اسکن بہت اچھی لگ رہی ہے، ہم پتلے دبلے ہو رہے ہیں، ہم گورے ہو رہے ہیں، لیکن اندرونی طور پر یہ تمام چیزیں آپ کا کتنا نقصان کر رہی ہیں یہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اب ان خاتون کی پوسٹ مارٹم کے بعد ہی ایک حتمی رائے بتائی جائے گی، یا پولیس رائے بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ وجہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کا باعث بنتی ہے۔ دوسرا ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے بھی کہ کچھ نہیں پتا کہ کون سا لمحہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہو، تو زندگی میں جو ہم انائے پال کے بیٹھے ہیں، جو ہم اپنے دماغ میں کچھ چیزیں بنا کے بیٹھے ہیں، کچھ سینیریوز بنا کے بیٹھے ہیں، یا اپنوں سے ہم دور ہو گئے ہیں، بہت سی ناراضگیاں پال لی ہیں، اس کو ختم کر دیجیے، آپس میں صلح صفائی سے رہیے۔ ہاں اگر کئی چیزیں سمجھ نہیں آتی دوری اختیار ضرور کر لیجیے، لیکن دل میں نفرت، رنج، انا، ان جذبوں کو پلنے مت دیجیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس وقت آپ اس دنیا سے چلے جائیں، آپ کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلے جائے تو پھر ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں گے۔ ابھی اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، کوئی اپنا پیارا، ماں باپ اپنے بچوں سے، بچوں نے کوئی رنجش ماں باپ کے لیے پالی ہے، یا دوست احباب، اس کو دور کر لیجئے۔ اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی جماعت سالی میں لوگوں کے
جانے کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ جو جم جاتے ہیں وہاں پر کچھ ایسی ادویات بھی استعمال کی جاتی ہیں مسل بلڈنگ کے لیے بھی، ویٹ لاس کے لیے بھی، جس کا باعث کارڈیک اریسٹ بنتا ہے۔ ہم نے بہت سے ایسے باڈی بلڈرز کے اندر ایسی چیزیں دیکھی ہیں، بہت سے اسپورٹس پرسن ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں، بعد میں وہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ تو پلیز دنیاوی فائدے کے لیے، اور کیا ہو جائے گا اگر آپ کے چہرے پر آپ کی عمر کے اثرات نظر آنے لگیں گے؟ آپ اپنی جان کو تو خطرے میں مت ڈالیے، خود تو کی جانب اپنے قدم مت بڑھائیے، کیونکہ یہ بھی ایک کفران نعمت ہے۔ بہتر انداز میں تبھی معلوم ہوگا کہ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی۔ اب دیکھیے کہ ان کے پاس نہ دولت کی کمی تھی، نہ شہرت کی کمی تھی، ایک بہت ہی خوبصورت نظر آنے والی خاتون تھیں۔ اس وقت ہر جگہ سوشل میڈیا پر کھولیں تو آپ کو پوسٹ نظر آ رہی ہیں، بتا رہے ہیں کہ کس طرح ان کے گھر والے دکھ میں مبتلا تھے۔ ان کے شوہر جو ہیں پراگ تیاگی، ان کے ساتھ بھی آپ تصاویر دیکھیے، وہ خود بھی جم جانا اور لائف سٹائل کو مینٹین رکھنا، اس پر بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے۔ ان کو جب ظاہر ہے وہ تو اس حوصلے اور امید سے ہی اسپتال لے گئے یا باقی لوگ لے کر گئے کہ بچ جائے گی، نہ جانے کیا ہوا۔ کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارا پیارا چلا جائے گا، چاہے وہ کس بھی حالت میں کیوں نہ ہو، کہ چلے ایک دم سے بے ہوشی کی کیفیت میں وہ زمین پر گری ہیں، ان کو اسپتال لے جایا جائے گا تو اچھی خبر ہوگی۔ لیکن جب بتایا گیا کہ ان کے جسم میں اب جان باقی نہیں رہی ہے، تو ظاہر ہے ان کے خاندان پر اس وقت جو گزر رہی ہے وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر اس وقت میں نا سدھارتھ، آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی بگ باس 13 میں آیا کرتے تھے، اور بھی بہت زیادہ ان کی جان جانے کے بعد میڈیا اور سوشل میڈیا پر سوالات بھی اٹھے تھے۔ ان کی عمر بھی لگ بھگ 40 یا اس سے کچھ اوپر کی رہی ہوگی کہ وہ بھی اتنی جوانی میں چلے گئے۔ وہ تو لوگ کہتے تھے کہ شاید ان کی فطری اور قدرتی نہیں تھی، کوئی اور وجوہ رہی ہوں گی۔ تو یہ شوبز کی جو لائف ہے نا، یہ بڑی چکا چوند والی ہوتی ہے۔ جب اس میں لوگ جاتے ہیں تو شاید بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں، اور ویسے بھی اب آپ مجموعی طور پر یا انفرادی طور پر بھی دیکھیں تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس دوڑ میں یہ چیز بھی اب شامل ہو گئی ہے کہ ہم نے بہت اچھے نظر آنا ہے، ہم نے بہت کم عمر نظر آنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو چاہے کچھ بھی کرنا پڑے آپ کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے چہرے جن کو ہم کچھ سال پہلے دیکھتے تھے وہ اور طرح کے نظر آتے تھے، اب وہ کچھ اور طرح نظر آتے ہیں۔ پھر ایک دم سے آپ ڈراسٹک چینج دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ وزن گر گیا ہے، اس میں بعض اوقات آپ ایسی ڈائٹس لے لیتے ہیں جو آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، اور ظاہری بات ہے جب جسم متاثر ہوتا ہے تو ذہن بھی متاثر ہوتا ہے، صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ ہیلدی لائف سٹائل ضرور اپنائیں، لیکن ایسی چوائسز مت کیجیے جو کہ آپ کو نقصان کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آپ کے ارد گرد اگر کوئی شخص، خاتون یا حضرت، آپ کا دوست ایسا اقدام اٹھانے جا رہا ہے کہ جی میں اینٹی ایجنگ انجیکشن لگوا لوں یا وائٹننگ انجیکشن لگوا لوں یا اسکن کے لیے اس طرح کے ٹریٹمنٹس لے لوں، تو خدا را اس پر پہلے تحقیق کر لیجئے، ماہر ڈاکٹر سے بات کر لیجئے، کیونکہ بعض اوقات اپنے بزنس کو چلانے کے لیے بہت سے لوگ آپ کو مس گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ یہ تو ٹریٹمنٹ اچھا ہے، یہ انجیکشن تو کچھ نہیں کرتا، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ آپ کے پاس خود اب تو موبائل فون میں ایسی ایپس موجود ہیں کہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو خدا را کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیجیے، اور پھر بات تو وہی ہے کہ جب آپ کو جانا ہے اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، لیکن خود آپ کو گلے مت لگائیے۔ یہ پیغام تھا آج کی ویڈیو میں۔ جان جب بھی کسی کی جاتی ہے، نوجوان ہو بزرگ ہو، دکھ تو پہنچتا ہے، لیکن ابھی اس پر مزید اپڈیٹس بھی آنے والی ہیں۔ پولیس سرائے مزید کیا بتاتے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔